پنجاب کا وہ غیرتی عالم، تمام مشائخ قرآن کا استاذ الکل فی الکل، حضرت مولانا حسین علی صاحب واہ بچرا والے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، شیخ القرآن مولانا طاہر پنپی، عنایت اللہ شاہ گجراتی، قاضی شمس الدین اور محقق الاثر فخر دیوبند مولانا سرفراز خان کے خاص الخاص شیخ اور استاذ۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے جب مسئلہ توحید کی وضاحت کی، پورا علاقہ دشمن ہو گیا۔ مولانا کے والد کا انتقال ہو گیا، مولانا حسین علی صاحب حضرت گنگوئی کے شاگرد براہ راست، تو لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ درگاہوں کو برا بلا بند کر دے اور نظر لغیر اللہ تسلیم کر لے، دو چار باتیں ہیں، ہم قبر بھی کھودتے ہیں اور جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ مولانا کی جوانی تھی، مولانا نے کہا جب تک تم ان گندے عقیدوں سے توبہ نہیں کرو گے، خدا کی قسم نہ تم میرے باپ کی قبر کھود سکتے ہو اور نہ جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ لوگ چلے گئے سب، شیخ گئے قبرستان، قبر کھودنا شروع کر دیا، گھر والی ساتھ اللہ اللہ، قبر کھود رہے، مٹی نیچے سے بر کے اوپر سے گھر والی کھینچتی ہے، 2 3 4 6 گھنٹے جتنے لگے قبر تیار ہو گئی۔ واپس آئے، اپنے والد صاحب کو نہلایا، کفنایا اور خود کھڑے ہو کر گھر والی کو پیچھے کھڑی کر کے جنازہ پڑھایا، اور جیسے کوئی بیمار کو اپنے اوپر ڈال کے لے جاتے اسی طرح جنازہ قبرستان لے گئے۔ ایسا امام الموحدین نہیں بن گیا آسان۔ آج ان کی وفات پر 70-80 سال گزرے اور ہم قرآن کے درس میں رمضان میں مسجد میں کہتے شیخ الموحدین، رئیس التوحید فی عصری، شیخ الکل فی الکل۔ مرنے شہید شیخ و بکور کے وائے، دغا سے نشی پا میدان باند کبان منسا، یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ پلیدے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، نزدیک نہ آئے مسجد حرام کو ان کے اس سال کے بعد۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن نے آیت پر کہا ہے آیانہم نجسا کالکلاب والخنازیر، مشرک کا جسم ایسا پلیت ہے جیسے کتے کا جسم اور خنزیر کا جسم۔ وقال الحسن، حسن بصری کہتے من صافح مشرکا فلیتوضا، حسن بصری کہتے ہیں جس نے مشرک بدعتی سے ہاتھ ملایا وہ ہاتھ دوبارہ صابن اور گرم پانی سے دھو لے۔ قرطبی جز 8 صفحہ 103۔ والجمہور ولا ان هذا على التشبیہ اے ہم بمنزلۃ النجس او كالنجس لخبث اعتقادهم وكفرهم باللہ، یہ گندے ہیں یعنی عقیدے کے اعتبار سے، کفر کے اعتبار سے۔ فلا يقربوا، قالت الحنفیہ المراد به النہی عن الحج والعمرہ، احناف کہتے ہیں مسجد حرام نہ آئے یعنی حج اور عمرے کی اجازت نہیں ہے، بدعتیوں پر اور مشرکین پر پابندی لگنا چاہیے، یہ وہاں جا کر کے گند پھیلاتے ہیں۔ 83 میں پنجاب کا ایک پیر گیا تھا اور وہاں روزے پہ تو جا نہیں سکتے ہیں، وہ ان کی سختی ہے اور ان کو تو پہچان لیتے ہیں، وہ دور کھڑا رہتا تھا اور تر مریدوں کو کھڑا کر کے پھر کہتا تھا واہ تیری پیاری پیاری زلفاں السلام علیکم السلام علیکم۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مشرک بدعتی لعنتی یہاں پہنچا ہوا ہے۔ خیر میں نے پولیس میں درج کرایا، پولیس والے عین فجر کے وقت بے انتہا رش ہوتا ہے، پہنچ گیا، مجھے کہتا ہے نا، میں نے کہا وہ جالس آئے تو اب اس نے پولیس کو دیکھا ہے، اٹھتا نہیں ہے، پولیس کی ڈیوٹی فجر میں ختم ہو جاتی ہے، دوسرے آ رہا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں شیخ ولا یقوم ولا لا یصلی کیف اسجد، ابھی وہ پڑھتا ہی نہیں، میں کیسے پکڑوں؟
میں نے کہا لان یقوم واللہ طلعت الشمس ولا یقوم لا يصلي اليوم انا اروح. خیر وہ چلے گئے، یہ مریدوں کو ساتھ سے روان. میں نے کہا حضرت آج سلام نہیں پڑا، حضرت آپ نے پولیس کو بلایا ہے. یہ تو ایسی جیل میں ڈال دیتے پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ بھی نہیں چلتا. پھر میں نے کہا یہی جیل پاکستان میں بھی تمہارے لیے ہونا چاہیے، خدا وہاں بھی موحدین کو حکومت بنانے کا موقع دے. اللہ. جزیرۃ العرب کس کو کہتے ہیں؟ عدن سے لے کر کنارہ عراق یہ طول ہے، اقصائے عدن سے لے کر حد عراق یہ طول ہے، اور جدے سے لے کر ساحل شام یہ عرض ہے. یہ جزیرۃ العرب. اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب. اقصائے عدن سے لے کر حد عراق تک یہ طول ہے جزیرۃ العرب کا، اور عرض جدے سے لے کر کے ساحلی بحر شام. تفسیر مظہری جلد 4 صفحہ 176. اے ایمان والو، بے شک مشرک پلید ہے، پس نزدیک نہ ہے مسجد حرام کے ان کے اس سال کے بعد. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تم ڈرنے لگے تنگ دستی سے تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے. آیت میں خوشخبری ہے طالب علموں کہ جو مسئلہ توحید بیان کرے گا اللہ اپنے غنا و خزانے متوجہ کرے گا. الحمدللہ. تیرا شکر و کرم. اللہ ہمیں اپنے مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا، اپنے خزانے اور خزانے والوں کو متوجہ فرما. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں. واہ واہ واہ، کیا کمال ہے. بجائے لوگوں پر محنت کرنے کے مسئلے پر محنت کرو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام سمجھتے ہیں وہ جو حرام کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے. حرام کو حرام نہ سمجھنا کفر ہے. ولا يدینون دین الحق، اور نہ مانتے ہیں دین حق. من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب. اہل کتاب کے ساتھ قتال ضروری ہے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ دینے لگے جزیہ اپنے ہاتھ سے. وہم صاغرون، اور ذلیل ہوں گے. اہل کتاب پر جزیہ ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور جزیہ خود لائیں گے عن ید،